اس پلان کے معلوم ہوتے ہی میں نے جوابی پلان بنایا اور اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجا تاکہ وہ ٹاسکو کے آدمیوں کو ختم کر کے اور ان پاکشاہی ایجنٹوں کو ہلاک کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر لیں۔ اس طرح جیٹو کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ فارمولہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ میں نے اس فارمولے کی فوری فروخت کے لیے سٹارک سے بھی بات کر لی تھی، لیکن پھر مجھے اطلاع ملی کہ جیٹو نے پلان آخری لمحے میں بدل دیا تھا اور اس نے نقلی فارمولہ پاکشاہی ایجنٹوں کو دے کر ان سے رقم وصول کر لی اور پاکشاہی ایجنٹوں نے الٹا ہمارے آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح میرا پلان ناکام ہو گیا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ سٹارک نے جیٹو سے سودا کر کے اس سے فارمولہ حاصل کر لیا، لیکن پھر اطلاع ملی کہ پاکشاہی ایجنٹوں نے سٹارک کے ہوٹل میں پہنچ کر سٹارک اور جیٹو کے خاص آدمی ایڈورڈ فشر کو ہلاک کر دیا اور فارمولہ لے کر نکل گئے۔ جیٹو کو بھی اس کی اطلاع مل گئی، اسے پاکشاہی ایجنٹوں کے اڈے کا علم تھا، اس نے فوری طور پر وہاں ریڈ کیا اور ان سے فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میں سمجھ گیا کہ فارمولہ ان پاکشاہی ایجنٹوں نے لامحالہ اس کوٹھی میں ہی چھپایا ہوگا، شاید انہیں بھی جیٹو کی طرف سے خطرہ تھا۔ چنانچہ میں نے فشر کو کہا کہ وہ جا کر اس کوٹھی سے فارمولہ تلاش کرے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ فشر ایسی چیزیں تلاش کرنے میں انتہائی مہارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے واقعی فارمولہ تلاش کر لیا۔ یہ فارمولہ ان پاکشاہی ایجنٹوں نے ایک پرنالے کے پائپ کے اندر چھپایا ہوا تھا، لیکن اب یہ ان کی بدقسمتی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ فشر نے جب تلاشی کے لیے سب پائپوں کو چیک کیا تو اسے فارمولہ مل گیا۔ بہرحال فشر نے فارمولہ مجھے پہنچا دیا۔ اس کے بعد اطلاع ملی کہ ٹاسکو کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے۔ چونکہ ٹاسکو اسلحے کا دھندا کرتی تھی، اس لیے ہیڈ کوارٹر میں انتہائی حساس اسلحے کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ موجود تھا اور یہ ذخیرہ پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں پورا ہیڈ کوارٹر خوفناک دھماکوں سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ وہاں سے جیٹو اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی دستیاب ہو گئیں، لیکن ان پاکشاہی ایجنٹوں کی لاشیں نہ ملی تو میں نے اس کوٹھی کی نگرانی شروع کرا دی جہاں سے فارمولہ ملا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ اگر زندہ ہیں تو لامحالہ فارمولہ واپس حاصل کرنے اس کوٹھی میں آئیں گے، اور پھر واقعی وہ پاکشاہی ایجنٹ وہاں پر پہنچے اور میرے آدمیوں نے ان کی نگرانی کی۔ وہ واپس ایک ہسپتال میں گئے، وہاں سے چیکنگ پر معلوم ہوا کہ ان کے ساتھی عورت میں انتہائی شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائی گئی ہے اور یہ پاکشاہی ایجنٹ بھی وہاں موجود ہیں اور ابھی تک وہاں موجود ہیں، لیکن انہیں اب یہ کسی صورت معلوم نہیں ہو سکتا کہ فارمولہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ نیلسن سے مذاکرات کے بعد اور معاملات طے ہو جانے کے بعد اب میں آپ کے پاس مکمل اور تفصیلی رپورٹ دینے آیا ہوں۔ اب ہم اطمینان سے اس فارمولے کو کسی بھی سپر پاور کے پاس انتہائی بھاری رقم کے عوض فروخت کریں گے اور اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے گا، کیلارڈ نے کہا۔ ویری گڈ کیلارڈ، تم نے واقعی حیرت انگیز کاروائیاں کی ہیں، لیکن اگر ان پاکشاہی ایجنٹوں کو کسی بھی طرح معلوم ہو گیا کہ فارمولہ ہمارے پاس ہے تو وہ بلیک سروس کے خلاف کام شروع کر دیں گے۔ کیوں نہ انہیں ہلاک کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کنگ نے کہا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سوچی تھی باس، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا، کیلارڈ نے کہا۔ کیوں؟ وجہ؟ کنگ نے چونک کر پوچھا۔ پاکشاہی ایجنٹوں کو کسی طرح بھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ سیٹ آف فارمولہ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں بھی جلدی نہیں کیونکہ اب ٹاسکو کا خوف بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم اسے اطمینان اور انتہائی بھاری قیمت پر جب چاہیں فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان پاکشاہی ایجنٹوں پر ہم نے حملہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا تو ان کی جگہ باقی سے دوسرے ایجنٹ آ جائیں گے اور پھر وہ بہرحال یہ بات معلوم کر لیں گے کہ ان کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ ہے۔ اس طرح انہیں بہرحال یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ فارمولہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، کیونکہ ان کے بغیر ان کی ہلاکت کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس طرح بلیک سروس اور پاکشاہی حکومت اور ان کے ایجنٹوں کے درمیان ایک مستقل تنازع پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں نے ارادہ بدل دیا، کیلارڈ نے کہا۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو اور اس قدر گہرائی میں سوچتے ہو۔ یہ فارمولہ ابھی تم اپنے پاس رکھو اور جس طرح چاہو اس معاملے کو ڈیل کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور ہاں، اب اسلحہ کی ڈیلنگ کے انچارج بھی تم ہی ہو گئے، کنگ نے فارمولے کا پیکٹ کیلارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ باس، آپ ایسا کریں کہ اس سلسلے میں تمام براکس کو تحریری اطلاع دے دیں کہ میں کھل کر کام کر سکوں، کیلارڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کر دیتا ہوں اور یہ تحریریں تم خود ہی پہنچا دو، کنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور اپنی پرسنل سیکرٹری کو کال کیا۔ اس نے پرسنل سیکرٹری کو ڈکلیشن دے دی، اسے ٹائپ کر کے جلدی سے لے آؤ اور شراب بھی بھجوا دو، کنگ نے کہا، اور سیکرٹری سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس نے شراب کی بوتل اور 2 گلاس میز پر رکھے اور سلام کر کے واپس چلا گیا تو کیلارڈ نے بوتل کھول کر دونوں گلاسوں میں شراب ڈالی اور انتہائی مودبانہ انداز میں اٹھ کر اس نے گلاس کنگ کے سامنے رکھ دیا۔ تمہاری یہی فرما برداری اور ذہانت مجھے پسند ہے کیلارڈ، تم واقعی بلیک سروس کے لیے سرمایہ ہو، کنگ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے بوس کہ آپ میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں، کیلارڈ نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیا اور اپنا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ جب انہوں نے گلاس ختم کیے تو کمرے کا دروازہ کھلا اور پرسنل سیکرٹری ایک فائل اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے فائل کنگ کے سامنے رکھی اور سلام کر کے واپس چلی گئی۔ کنگ نے فائل کھولی، اس میں کیلارڈ کے بارے میں ٹائپ شدہ آرڈر موجود تھا۔ اس نے قلم اٹھا کر دستخط کیے اور پھر فائل بند کر کے اس نے فائل کیلارڈ کی طرف بڑھا دی۔
تو تم نے مجھے خوشخبریاں سنائی تھیں، اب یہ خوشخبری میری طرف سے، کنگ نے کہا۔ بے حد شکریہ باس۔ کیلارڈ نے فائل لے کر اسے کھولا اور پھر مطمئن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے کنگ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ کیلارڈ کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ کنگ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس آرڈر کے بعد اب میں بلیک سروس کا چیف بن جاؤں گا، اس لیے تم اب چھٹی کرو، کیلارڈ نے یکلہت بدلتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ کنگ سنبھلتا کیلارڈ نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں کنگ کے سینے میں گھستی چلی گئیں اور کنگ کے منہ سے صرف گھٹی گھٹی سی چیخیں ہی نکل سکی اور پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ ہاسٹن کالونی کی ایک کوٹھی میں عمران تنویر کے ساتھ موجود تھا۔ جولیا ابھی تک ہسپتال میں تھی، البتہ اس کی حالت اب ہر لحاظ سے خطرے سے باہر تھی۔ عمران نے ٹاسو کے ہیڈ کوارٹر میں جولیا کی ابتدائی بینڈیج تو کر دی تھی، لیکن گولی اس قدر اندر جا چکی تھی کہ بغیر آپریشن کے اسے نکالا نہ جا سکتا تھا۔ اس لیے عمران نے جولیا کو فوری طور پر ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس دوران عمران کے ساتھیوں نے انتہائی تیز ترین کارروائی کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ اس کا ہر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ جیٹو اور عمران کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کا علم وہاں کسی کو نہ ہو سکا تھا اور عمران کے ساتھیوں کی کارروائی کا علم انہیں نہ ہو سکا اور وہ اپنے اپنے کمروں میں ہی ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ پھر عمران کیپٹن شکیل کے ساتھ جولیا کو لے کر وہاں سے کار میں روانہ ہو گیا تھا اور اس نے صفدر اور تنویر کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس ہیڈ کوارٹر کو بلاسٹ کر کے سٹی ہسپتال پہنچ جائیں۔ باقی کارروائی صفدر اور تنویر کی تھی۔ انہیں وہاں انتہائی حساس اسلحے کی پیٹیوں سے بھرا ہوا ایک کمرہ نظر آ گیا۔ پھر صفدر نے اس کمرے میں ریموٹ کنٹرول بم نصب کیا اور پھر وہ دونوں ہیڈ کوارٹر سے باہر آ گئے اور پھر کچھ فاصلے پر جا کر انہوں نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے بم فائر کر دیا، جس کے نتیجے میں پورا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر بلاسٹ ہو گیا۔ جولیا کو جب ہسپتال میں پہنچایا گیا تو اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، لیکن وہاں ڈاکٹروں کی بروقت کارروائی اور آپریشن کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جولیا بچ گئی۔ صفدر اور تنویر بھی ہیڈ کوارٹر بلاسٹ کر کے وہاں پہنچ گئے تھے۔ عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو اس کوٹھی میں وہ جگہ بتا کر بھیج دیا تھا جہاں اس نے فارمولہ چھپایا تھا، تاکہ فارمولہ وہاں سے حاصل کر کے جولیا کے ٹھیک ہوتے ہی وہ راگونا سے نکل جائیں۔ لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے جب واپس آ کر بتایا کہ فارمولہ وہاں موجود نہیں ہے تو عمران حیران رہ گیا۔ پھر وہ صفدر کے ساتھ خود کوٹھی میں گیا، لیکن وہاں واقعی فارمولہ موجود نہ تھا، اس لیے وہ واپس ہسپتال میں آ گئے اور پھر جب جولیا کی طرف سے انہیں اطمینان ہو گیا تو عمران نے اس کالونی میں ایک ہی کوٹھی ایک ڈیلر کے ذریعے حاصل کر لی اور اس وقت عمران تنویر کے ساتھ وہاں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں یہ معلوم کرنے گئے ہوئے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی کوٹھی میں آیا کون تھا جو یہ فارمولہ لے کر گیا ہے۔ اسی لیے میں نے بولا تھا کہ فارمولہ اپنے پاس رکھو، تنویر نے کہا۔ اگر فارمولہ ہم سے برآمد ہو جاتا تو اب تک ہم سب کی لاشیں بھی پرانی ہو چکی ہوتی۔ ہم بچ بھی اس لیے گئے ہیں کہ جیٹو کو ہم سے فارمولہ نہیں مل سکا اور اسے مجبوراً ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جانے اور پھر ہوش میں لے آنے کی کارروائی کرنا پڑی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، آئی ایم سوری۔ تنویر نے عادت کے مطابق فوراً ہی اعتراف کرتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور کیپٹن شکیل واپس آ گئے تو عمران ان کے چہرے دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی کلیو مل گیا ہے؟ عمران نے کہا، ہاں ایک قریبی کوٹھی کے چوکیدار سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ فشر اپنے آدمی کے ساتھ کوٹھی میں آیا تھا اور کافی دیر تک وہ لوگ کوٹھی میں رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہاں راگونا میں ایک باقاعدہ ٹریسنگ کمپنی ہے جس کا انچارج فشر ہے، وہ گمشدہ افراد اور چیزوں کو تلاش کرنے کا کام کرتا ہے اور بھاری معاوضہ لیتا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ او تو یہ بات ہے، لیکن تمہیں اس ساری تفصیل کا علم کیسے ہو گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس چوکیدار سے وہ کوئی سالوں تک اس کمپنی میں کام کر چکا ہے، صفدر نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ او ویری گڈ، تم نے واقعی کام کر دکھایا ہے، ورنہ میں نے فارمولہ جس انداز میں چھپایا تھا مجھے یقین تھا اسے تلاش نہ کیا جا سکے گا، لیکن فشر اور اس کے ساتھی یقیناً ان کاموں میں غیر معمولی تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے تلاش کر لیا ہوگا، اور اگر وہ چوکیدار تمہیں نہ ملتا تو ہمیں واقعی بے حد پریشانی اٹھانا پڑتی۔ عمران نے کہا، تو اٹھا چلو اس فشر سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے فارمولہ کسے دیا ہے، تنویر نے کہا۔ یہی بات میں سوچ رہا ہوں کہ فشر نے آخر کس پارٹی کے لیے کام کیا ہوگا، کیونکہ ٹاسو کا ہیڈ کوارٹر تو تباہ ہو چکا ہے اور تباہی سے پہلے وہ ہم سے فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر انہوں نے فشر کی خدمات حاصل کی ہوتی تو وہ لامحالہ اس بارے میں ہم سے کس قدر سختی سے پوچھ گچھ نہ کرتے، عمران نے کہا۔ سوچنے کی بات چھوڑو، وہ فشر جب خود جواب دے گا تو پھر سوچنے میں وقت ضائع کرنے کا فائدہ، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے آؤ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں نئے میک اپ کر لینے چاہیے، صفدر نے کہا۔ ماسک میک اپ کر لیتے ہیں، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اس میں زیادہ وقت نہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی میں موجود کار میں سوار چرچ روڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، جہاں صفدر کی حاصل کردہ رپورٹ کے مطابق فشر کا باقاعدہ آفس تھا۔
یہ آفس چرچ روڈ پر واقع ایک کاروباری پلازا میں تھا جس کا نام ہی بزنس پلازا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد چرچ روڈ پر پہنچ گئے اور چند لمحوں بعد انہوں نے 8 منزلہ پلازا کے گراؤنڈ فلور پر بنی ہوئی وسیع و عریض پارکنگ میں کار روکی اور نیچے اتر کر وہ اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں ایک قطار کی صورت میں 6 لفٹیں نصب تھی اور لوگ مسلسل لفٹوں پر آ جا رہے تھے۔ وہاں موجود ایک بڑے سے بورڈ پر بزنس پلازا میں کمپنیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات درج تھیں اور اس بورڈ سے انہیں معلوم ہو گیا کہ فشر کی ٹریسنگ کمپنی 4تھی منزل پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ 4تھی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ٹریسنگ کمپنی کا خاصا بڑا آفس تھا جس کے ایک کونے میں فشر کا باقاعدہ آفس تھا جس کے باہر سیکیورٹی بیزی کا کاؤنٹر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک صوفے پر 4 افراد موجود تھے۔ یس سر، سیکرٹری نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی خالصتاً کاروباری لہجے میں کہا، میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم ویلنگٹن سے آئے ہیں اور ہم نے تمہارے مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر فشر سے ملنا ہے ایک کام کے سلسلے میں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا کام ہے جناب؟ سیکرٹری نے کہا، 2 گمشدہ افراد کو ٹریس کرنا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اس کا علیحدہ سیکشن ہے جناب، آپ اس سیکشن کے مینیجر سے ملنے، مسٹر اینڈر ریورس سیکشن کے انچارج ہیں۔ سیکرٹری نے کاروباری لہجے میں کہا، اس سے بھی مل لیں گے لیکن یہ اہم معاملہ ہے اس لیے پہلے فشر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اوکے آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو کال کر لوں گی۔ سیکرٹری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک طرف موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ سنجیدہ کیوں ہو گئے ہیں عمران صاحب، کیا کوئی خاص بات ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اب کیا کروں، کسی طرح تو اسکوپ بنے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسکوپ؟ کس کا اسکوپ؟ صفدر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھ جیسے کموارے کا اسکوپ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ راگونا کی خواتین سنجیدگی کو پسند کرتی ہیں لیکن اس محترمہ نے باوجود سنجیدگی کے سرے سے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ تم نے خام خواہ اجازت لینے کا تکلف کیا ہے، کیا یہ ہمیں اندر جانے سے روک سکتی ہے؟ تنویر نے سخت لہجے میں کہا، فشر غیر مطلق آدمی ہے اور یہ پھر کاروباری پلازا ہے جہاں معمولی سی گڑبڑ سے پولیس آ سکتی ہے اور جہاں کی پولیس آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑا کرتی جبکہ ہم میک اپ میں ہیں۔ عمران نے آہستہ سے کہا، عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تنویر، صفدر نے کہا تو تنویر نے اس بار اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہیں کال کیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ 10 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، پلیز اسے زیادہ وقت نہ لگائیں، سیکرٹری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے کرسی پر ایک قدرے ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے حد و حال بتا رہے تھے کہ وہ خاصا ذہین اور تجربہ کار آدمی ہے۔ میرا نام فشر ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے اٹھ کر باقاعدہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ خود بتا دیں کہ 10 منٹ میں آپ ہماری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو فشر بے احتیاط چونک پڑا۔ عمران کے ساتھی بھی بغیر مصافحہ کیے سائڈ کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ انہوں نے اس لیے مصافحے میں وقت ضائع نہیں کیا کہ اس طرح یہ چند منٹ تو مصافحوں میں ہی پورے ہو جاتے، جبکہ آپ کی سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے صرف 10 منٹ ہیں۔ عمران نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، او اچھا یہ بات ہے اصل میں؟ فشر نے مسکراتے ہوئے کہا، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اصل میں، ورنہ یہ چند لمحات اسی وضاحت میں ہی گزر جائیں گے۔ عمران نے کہا تو فشر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بے فکر رہیں اور کھل کر بات کریں، آپ کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، میں سیکرٹری کو کہہ دیتا ہوں، فشر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا، سیکرٹری سے بات کی اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ اطمینان سے بات کریں، فشر نے ریسیور رکھتے ہوئے عمران سے کہا، آپ نے ہاسٹن کالونی کی کوٹھی نمبر 18 سے ایک فارمولہ حاصل کیا جو مائکرو فلم کی شکل میں تھا اور ایک ویسٹ پائپ کے اندر رکھا گیا تھا۔ عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو فشر اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ فشر نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے کیونکہ آپ کو چیک کر لیا گیا تھا، آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ فارمولہ کس کو بھجوایا ہے۔ عمران نے کہا، سوری آپ جا سکتے ہیں، ورنہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے اور اگر کیا بھی ہو تو آپ کو ایسی بات نہیں بتا سکتے۔ فشر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مسٹر فشر آپ نے رقم لے کر یہ کام کیا ہوگا لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس میں حکومتیں ملوث ہیں، اس لیے آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو، آپ کے اس آفس کو، سب کو ایک لمحے میں ہلاک اور تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فارمولہ آپ کے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے پلیز ہوش و حواس میں رہ کر جواب دیں اور ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کام ٹاسکو کے لیے آپ نے کیا ہے یا کسی اور پارٹی کے لیے۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا، تو آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے اور میرے آفس میں گو آؤٹ ورنہ میں پولیس کو کال کر لوں گا۔ فشر نے بھی انتہائی اصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا
اوکے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ فشر کچھ سمجھتا عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے بڑھا اور فشر چیختا ہوا اچھل کر میز کے اوپر سے گھسیٹتا ہوا نیچے فرش پر ایک دھماکے سے آ گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اٹھتا، عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا فشر ایک دھماکے سے واپس قالین پر آ گرا۔ اس کا چہرہ یکلخت انتہائی حد تک مسح ہو گیا اور منہ سے ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ بولو کس کے لیے کیا تھا یہ کام، بولو، عمران نے پیر کو ذرا واپس موڑتے ہوئے گرا کر کہا۔ بلیک سروس کے لیے، فشر نے رک رک کر کہا۔ اس کی حالت واقعی انتہائی خستہ ہو گئی تھی۔ کہاں پہنچایا تھا یہ فارمولہ، بولو۔ کلاڈ کے پاس، فشر نے جواب دیا تو عمران نے پیر ہٹایا اور فشر نے یکلخت دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گلے پر رکھے اور گردن کو مسلنا شروع کر دیا۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، عمران نے اسی طرح ہوش لہجے میں کہا تو فشر کراہتا ہوا اٹھا اور پھر لڑکڑاتے ہوئے انداز میں صوفے پر ڈھیر سا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ابھی تک گردن پر رکھے ہوئے تھے۔ سنو فشر، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا اس فارمولے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے یہ کام صرف رقم کے لیے کیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، ورنہ میرے پیر کی معمولی سے دباؤ سے تمہاری روح پرواز کر جاتی، عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ یہ واقعی انتہائی خوفناک عذاب تھا، انتہائی خوفناک عذاب۔ پلیز مجھے کچھ مت کہو، مجھے واقعی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کام میں حکومت ملوث ہے، میں تو ایک عام سا کام سمجھا تھا، فشر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم کلاڈ کو فون کرو اور اسے معلوم کرو کہ فارمولہ کہاں ہے، کیا اس نے اپنی چیف کنگ کو پہنچا دیا ہے یا کلاڈ کے پاس ہی ہے، عمران نے بولا۔ کنگ کو کلاڈ نے ہلاک کر دیا ہے، اب تو کلاڈ خود ہی بلیک سروس کا چیف بن گیا ہے اور وہ مجھے اب کسی صورت نہ بتائے گا، فشر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او تو یہ بات ہے، اس کا فون نمبر بتاؤ، میں خود بات کرتا ہوں، عمران نے کہا تو فشر نے اسے فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ فشر کا خیال رکھنا، اگر یہ درمیان میں بولے تو اس کی گردن توڑ دینا، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔